السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیت مقدسہ نمبر 25۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اعجاز پر ہماری رہنمائی ارشاد فرمائی اور اس عنوان کے تحت 3 چیزیں واضح فرما دیں۔ ایک تو یہ کتاب مقدس اللہ نے نازل فرمائی اور پھر اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ گویا اس کتاب کے نزول میں اور اس کی رہنمائی میں 1% ایک رائی کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں۔ خود آپ نے قرآن پاک کو گھڑا نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے پیش نہیں کیا، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اے انسانوں، اس سچی رہنمائی کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے پروگرام اور فلسفے تشکیل دو اور اسی کے مطابق اپنے سماجی، سیاسی، معاشی نظام تشکیل دو۔ اگر تمہیں شک ہے، نہیں مانتے، تمہارے اندر ضد ہے، تکبر ہے، تو پھر چیلنج ہے کہ آپ اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ، یعنی الفاظ کے اعتبار سے لے آؤ، آپ حکمت عملی کے اعتبار سے لے آؤ، رہنمائی کے اعتبار سے لے آؤ۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ تو محدود دائرے میں ہے، اور اللہ رب العزت تو پورے انسانی نوعی تقاضوں کے پیش نظر رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور پھر تم اپنے بڑوں کو بلا لو، مددگاروں کو بلا لو، جن کو تم پکارتے ہو ان کو بلاؤ، جو آپ کے بڑے بڑے مافیاز ہیں ان کو لے آؤ، آپ کے کچھ اسکالرز ہیں ان کو لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اب جب یہ فرمان شاہی کے منکر ہیں، قانون اور ڈسپلن کے منکر ہیں، تو پھر کافروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جو دستور کو توڑے، آئین کو توڑے، جو ڈسپلن کو توڑے، جو قومی نظام کی ان اہم بنیادوں کو توڑ دے جن پہ قوموں نے ترقی کرنی ہے، انسانی بنیادوں کی جو اہم بنیادیں ہیں ان کو توڑ دے جس پر انسانیت نے ترقی کرنی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ہے جہنم، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے، منکرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دنیا میں بھی انہی کو سزائیں ملتی ہیں جو قانون شکن ہوتے ہیں اور جو اللہ کے فرمان شاہی کے منکر ہیں، ان کے لیے پھر جہنم ہے دنیا اور آخرت کی۔
آج کے درس میں اللہ رب العزت نے میرے عزیزو تسلسل سے اللہ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، کون سے لوگ جو اس قانون کو مانتے ہیں، جو اس کی قدر کرتے ہیں، جو اس کا دل سے احترام کرتے ہیں، ذالک الکتاب، الکتاب کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک کسی قانون کو مقدس نہیں سمجھا جائے گا، کسی فرمان اور آرڈیننس کا ادب نہیں کیا جائے گا، تو عمل کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت اس سچی جماعت کا ذکر کرتے ہیں، اس سوسائٹی کا ذکر کرتے ہیں جو قانون کی تائید کرتی ہے، اس کا نفاذ کرتی ہے۔ اور اللہ نے جو لفظ بولا بڑا ہی پیارا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، سنیے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ، اور خوشخبری سنا دو، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جن کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ پروگرام ہے، جن کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، ایمان کا مرکز دل ہے، ان کو آپ خوشخبری سنا دو۔ صرف ایمان یعنی دل میں ایمان لانا اور اقرار باللسان کافی ہے؟ نہیں، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن کے اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال صالحہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے مطابق ہوں، جو ایمان عمل پر ابارے، جو ایمان اور اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ فلسفی عملی سسٹم تشکیل دینے کے لیے جد و جہد کریں، جہد مسلسل کریں، وہ ہے عمل صالح۔ ہمارے ہاں الٹا ہی کام ہے، ایمان کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ ایمان ہے اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مارکیٹ، بازار، منڈیاں، سب کچھ وہ سرمایہ داری نظام کے مطابق چل رہی ہیں۔ یعنی ایمان اللہ پر اور عملی نظام سرمایہ داری ہے، سرمایہ پرستی ہے، انفرادیت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی۔ تو یہ تو تضاد ہے۔ کن لوگوں کو خوشخبری ہے؟ جن کا ایمان بھی اعلیٰ اور اس کے مطابق عمل صالح۔ کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، جنت ان کی جمع ہے، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ رب العزت انسانی طبیعتوں کے مطابق گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک ایسا ماحول جو بڑا پرسکون ہو، باغات ہوں، پھول لگے ہوئے ہیں اور نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے نکل رہے ہیں، کتنا عجیب سا ماحول ہوگا۔ یہ جنت کا ماحول ہے، اور یہ جنت کا ماحول دنیا کی جنت ہے۔ پہلے سب سے دنیا میں جنت ملے گی، یاد رکھیے۔ آج کل ہمارے کچھ فلاسفر نے آخرت کی جنتیں ہر جگہ بیان کی ہوئی ہیں۔ بھائی آخرت نہیں، پہلے سوسائٹی کی تشکیل ہوتی ہے۔ سوسائٹی جس میں جنت، کون سی سوسائٹی ہے؟ جس میں امن ہے، جس میں خوشحالی ہے، جس میں پیار اور محبت ہے، جس میں اخوت ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ کیا یہ جنت کا ماحول نہیں ہے؟ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسی سوسائٹی پر جہاں امن ہو، جہاں عدل ہو، جہاں سکون ہو، مساوات ہو، رواداری ہو۔ پھر وہ جنت جو اللہ نے آخرت میں دینی ہے وہ بھی ملے گی، اور اس جنت کا نقشہ کھینچا اللہ نے، کلما، جب بھی رزقو، رزق دیا جائے گا، منہا، من ثمرہ، پھلوں میں سے رزق، رزقاً، رزق کے بارے میں پہلے بھی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ وہ غذا جو اللہ نے ایک باڈی کے لیے ضروری قرار دے دی ہے، اس کی نشو و نما کے لیے پورا غذائی نظام ہے، اللہ نے اس کو رزق قرار دیا ہے، جو حلال غذا ہے، جس سے انسانی باڈی کی ترقی ہونی ہے، اس کی نشو و نما ہونی ہے۔
وہاں پہ جب ان کو پھل ملے گا تو قالو کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے رزقنا جو ہمیں دیا گیا ہے۔ نون الف لا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہم، ہمیں، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو بس ایسے سمجھ لو مختصر، آپ کوئی بھی فروٹ دیکھ لو، آم دیکھو کتنی قسمیں ہیں اس کی، بے شمار قسمیں ہیں، تو 900 1000 قسمیں ہوں گی۔ کیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں خصوصاً مکہ اور مدینہ شریف میں، آپ کو ہر قسم کے پھلوں کی بے شمار قسمیں نظر آئیں گی، اور ان کی حیت، ان کی شکل مختلف نظر آئے گی۔ تو انسان دیکھ کے کہتا ہے یہ انگور ہے، یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے، یہ آم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بظاہر شکل میں تو ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے ذائقے میں فرق ہوگا۔ سبحان اللہ میرے عزیزو، وہ پھل جو جنت میں ملنا ہے، آخرت والی جنت میں، وہ اگرچہ بظاہر شکلاً ملتے جلتے ہوں گے، یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کا معیار، ان کا ٹیسٹ کتنا اونچا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس جنت میں ازواج مطہرہ، جوڑے ہیں پاکیزہ۔ عورتوں کے لیے مرد پاکیزہ ہیں، مردوں کے لیے عورتیں پاکیزہ ہیں۔ ازواج دونوں طرف بولا جاتا ہے، عورت پر بھی اور مرد پر بھی بولا جاتا ہے قرآن پاک میں، اور بہت ساری جگہوں پر ازواج دونوں پر بولا گیا ہے۔ اور یہاں بھی یہی مراد ہے کہ صرف عورتیں نہیں ہیں کہ مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے بھی پاکیزہ مرد، نیک مرد ان کے خامند۔ اور یہ بھی انسانی فطرت ہے، انسان عورت مرد سے اور مرد عورت سے سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت وہاں پر بھی یہ نظام قائم رکھیں گے۔ اور لیکن پاکیزہ لوگ، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بات تو یاد رکھیے، دنیا کی جنت بھی ہمیشہ رہے گی جب دنیا کی جنت بنانے کے اصول، قوانین اور ضابطے اختیار کیے جائیں گے، اور اس میں سب سے بڑی بات اللہ کے نظام کی بالادستی ہوگی، دنیا میں بھی جنت ہوگی، اللہ کی برکات اور رحمتیں آئیں گی، اور وہ اس وقت تک رہیں گی جب تک آپ جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اور آخرت کی جنت، وہ تو اللہ کے مہمان ہیں، یہ مومنین، متقین، مسلمین، ان کو کون وہاں سے نکال سکتا ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت میزبان ہے، اور یہ مومن، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، ہمارا اعلیٰ ایمان اور عمل صالح ہو، اور اللہ ان سچی جماعتوں سے وابستہ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔